آج اپنے ایک انٹرویو کے سلسلے میں پاکستان ٹیلی ویژن آیا ہوں اور یہاں پر ہمارے آنریبل جو گیسٹ ہیں، جو اس انٹرویو کے مہمان ہیں، ہم ان سے ملتے ہیں اور ان سے ان کے ادب اور ثقافت اور صحافت کے متعلق ان کی کاوشیں، ان کی محنتوں کے متعلق بات کرتے ہیں۔ تو دوستو، آج کے اس انٹرویو میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں غلام مصطفیٰ سلنگی صاحب۔ جی سلنگی صاحب، آپ ذرا اپنی ابتدائی زندگی کے اوراق میں سے اپنی ذات اور اپنے تعلیمی کیریئر کے حوالے سے مختصراً کچھ فرمائیں۔ شکریہ جمال شاہد۔ اصل میں میرا تعلق ضلع شکارپور کے ایک چھوٹے سے لیکن پسماندہ گاؤں سے ہے۔ پسماندہ لیکن فطری حوالے سے بہت ہی مالا مال اور خوشحال گاؤں، جہاں ہر طرف کھیت کھلیان، ہریالی، چھوٹی چھوٹی جھیلیں، ٹیلے، نہریں، جنگلات۔ اس ماحول میں میرا بچپن گزرا، میری جوانی گزری۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے باشعور والدین ملے جنہوں نے میری تعلیم اور تربیت میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ نے تعلیمی کیریئر کے حوالے سے بات کی تو پرائمری تک میں نے اپنے گاؤں میں ہی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد ہمارے گاؤں کے قریب ایک چھوٹا سا قصبہ ہے گڑھ یاسین، ضلع شکارپور کا ایک تاریخی قصبہ ہے، وہاں سے میں نے میٹرک کیا اور اس کے بعد میں شکارپور کے ایک کالج میں، جو کہ اپر سندھ کا ایک تاریخی اور مشہور کالج ہے، C&S کالج، وہاں سے میں نے BA کیا اور اس کے بعد میں اسلام آباد چلا گیا۔ وہاں قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے بین الاقوامی تعلقات میں ماسٹر کی ڈگری فرسٹ کلاس فرسٹ پوزیشن ملی۔ اس کے بعد چونکہ میرا تعلق لٹریچر سے تھا تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں لٹریچر میں بھی ماسٹر کر لوں، تو میں نے لٹریچر میں ماسٹر کی اور اس کے بعد میری خواہش تھی، بلکہ میرے والد کی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹریٹ کروں، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ جب میں قائد اعظم یونیورسٹی میں ماسٹرز کر رہا تھا انٹرنیشنل ریلیشنز میں تو میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، تو بدقسمتی سے میں اسٹڈی کنٹینیو نہیں کر سکا اور اسٹڈی کو ڈسکنٹینیو کر کے میں اپنے گاؤں واپس چلا آیا۔ اس کے بعد میں نے ماسٹر لٹریچر میں کی اور اب میں لٹریچر میں PhD کر رہا ہوں، جو کہ انشاءاللہ اسی سال مکمل ہو جائے گی۔ یہ تھا میرا تعلیمی سفر اور ذاتی حوالے سے تھوڑا سا تعارف۔ اچھا، آپ لکھنے لکھانے کی طرف کیسے آئے؟ کیا یہ آپ کی شعوری کوشش تھی یا غیر شعوری؟ بڑا دلچسپ سوال لکھنے کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہے۔ جہاں تک میری سوچ ہے تو شعوری طور پہ تو ایک انجینئر بن سکتا ہے، ڈاکٹر بن سکتا ہے یا کوئی پروفیشنل بن سکتا ہے، لیکن ادب اور شاعری میں اس معاملے کا اطلاق نہیں ہوتا۔ لکھنے کا یا جو ایک تخلیقی عمل ہے، اس کا ایک بیج انسان کے اندر میں موجود ہوتا ہے، اور جب کسی زندگی کے مرحلے پہ اس بیج کے ہونے کا احساس ہوتا ہے تو پھر آدمی کو ادب کے یا شاعری کے میدان میں آنا پڑتا ہے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ قدرت والا خود بڑا ایک خالق ہے نا، تو سب سے بڑی جو صلاحیت انسان میں یا قدرت کی طرف سے انسان کو دی جاتی ہے وہ ہے تخلیقی صلاحیت، اور تخلیقی صلاحیت کا جو اچھا ایک مظاہرہ آدمی کرتا ہے وہ تحریری حوالے سے، چاہے وہ شاعری میں ہو، نثر میں ہو۔ تو والدین کی بھی یہ کوشش تھی کہ میں انگیج رہوں، اس لیے وہ میگزین وغیرہ کتابیں بچوں کے رسالے لا کر مجھے دیتے تھے۔ میں 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا تو مجھ پہ یہ انکشاف ہوا کہ میں کچھ لکھ سکتا ہوں۔ اتفاق سے ہمارے گاؤں میں میرے والد سے ایک ڈاکٹر ملنے آئے، وہ معذور تھے، بچپن میں شاید ان کو پولیو یا فالج ہو گیا تھا، ان کی ٹانگیں نہیں تھیں اور وہ دیکھنے میں بھی اتنا کوئی خوش شکل نہیں تھا۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب میں بچہ تھا تو بچے ٹوکتے تھے اور مجھ پہ ہنستے تھے، تو میں نے سوچا کہ میں ان بچوں کو کچھ کر کے دکھاؤں۔ پھر میں نے تعلیم پہ توجہ دی اور انٹرمیڈیٹ میڈیکل سائنسز میں کیا اور میں پھر ڈاکٹر بن گیا۔ اب وہ سارے بچے جو بدقسمتی سے نہیں پڑھ سکے تھے یا آگے چل کے وہ پڑھائی کو ڈسکنٹینیو کر دیا تھا، تو وہ آج کل مجھ پہ فخر کرتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہانی بتائی کہ علم جو ہے سارے عیب چھپا لیتا ہے، انسان میں جو بھی فزیکل ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں یا اخلاقی حوالے سے کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے تو علم اس کو جو ہے نا وہ مطلب ایسی بلندی پہ جا کر پہنچاتا ہے کہ سارے لوگ عزت کرنے لگتے ہیں۔ یہ کہانی مجھے ان کی بڑی اچھی لگی، تو ان
کے حوالے سے میں نے ایک کہانی لکھ کے 5ویں جماعت میں اپنے والد کو سنا دی، تو وہ کہنے لگا کہ یہ تو بڑی خوبصورت کہانی ہے، تم لکھ سکتے ہو، اور پھر یہ حوصلہ ملا کہ میں لکھ سکتا ہوں. تو اس طرح میری لکھنے کی ابتدا ہوئی، اور بعد میں میں نے کئی فیلڈس میں اپنے قلم کو استعمال کیا. اچھا سر، تخلیقی حوالے سے آپ کی کئی جہات ہیں، کئی میدان ہیں، آپ نے اصناف ادب میں اپنے جوہر دکھایا. آپ ہمیں اپنی حاصلات کے متعلق کچھ بتائیں. ادب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو میرا لکھنے کے حوالے سے یا تخلیقی حوالہ جو ہے بنیادی طور پہ بچوں کا ادب ہی ہے، اور میں نے اردو اور سندھی زبان میں بچوں کے لیے سینکڑوں کہانیاں لکھی ہیں. اس کے علاوہ ترجمہ نگاری ہے، میں نے کئی کتب انگلش سے سندھی یا اردو میں ٹرانسلیٹ کی ہیں جو کہ چھپ چکی ہیں. اس کے علاوہ چونکہ میں نے انگلش لٹریچر اور لنگوسٹکس میں ماسٹر کیا تھا، تو کافی سال پہلے، کوئی 18-20 سال پہلے کی بات ہے، ایک پبلشر نے کہا کہ آپ لیکسیکوگرافی یعنی کہ لغت نویسی اور گرامر کی طرف بھی آئیں، کیونکہ ان کتابوں کی ضرورت ہے. تو اس طرح مختلف وقتوں پہ میں نے تقریباً 22 یا 24 کتابیں لکھ ڈالیں، اور ڈکشنریز بھی میں نے لکھی ہیں. 2 ڈکشنریز ہیں، ایک تو جنرل ڈکشنری ہے، ایک سائنٹیفک ڈکشنری ہے. بعد میں جب میں پاکستان ٹیلی ویژن میں آیا تو میں نے ڈاکیومنٹری کو ایز اے فیلڈ ایڈاپٹ کیا، تو مجھے پورا سندھ گھومنے کا موقع ملا. تو اس طرح ایک فطری سی اٹیچمنٹ میری ہو گئی آرکیولوجی سے. تو بعد میں نے سینکڑوں مضامین لکھے سندھ کی آرکیالوجی پہ، ہسٹری پہ، کلچر پہ، اور وہ مضامین چھپے بھی اور ان کو بڑی اپریسیشن بھی ملی. تو میرے لکھنے کے کئی رخ ہیں. ایک تو بچوں کا ادب ہے، لیکسیکوگرافی ہے، آرکیالوجی ہے، لسانیات ہے. تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان اصناف میں اپنے قلم کو بھرپور طریقے سے استعمال کروں. سلنگی صاحب، یہ تو تھا آپ کا ادبی کام یا آپ کی ادبی حیثیتیں. آپ ریڈیو پاکستان سے متعلق بھی رہے اور اب پاکستان ٹیلی ویژن سے منسلک ہیں، یہ تعلق کیسے بنا؟ آپ نے ریڈیو اور پاکستان ٹیلی ویژن کے حوالے سے سوال پوچھا. ایک انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتا دوں، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ ریڈیو سے میری کتنی اٹیچمنٹ رہی ہے، بلکہ کین اٹیچمنٹ رہی ہے شروع سے ہی. میں 1 اگست کو پیدا ہوا، اور میرے والد صاحب گھر میں باہر صحن میں موجود تھے. رات کے 8 بج رہے تھے، تو دایا کمرے سے نکلی اور میرے والد صاحب کو خوشخبری سنا دی کہ آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، جا کے ان کے کان میں اذان دے دیں. تو والد صاحب اندر آئے، ان کے ہاتھ میں ریڈیو تھا. وہ ریڈیو کے کین لسنر تھے، BBC کو تو مس نہیں کرتے تھے. تو وہ آئے، اذان دینے سے پہلے آواز آئی، یہ BBC لندن ہے، اس وقت پاکستان میں رات کے 8 بجے ہیں. یہ کہہ کے والد صاحب نے مطلب ریڈیو کی آواز سن کے ریڈیو ہٹا دی، پھر کان میں آواز دی. تو جب میں ریڈیو پاکستان خیرپور میں، یہ کوئی 2004 کی بات ہے، تو رضا علی عابدی صاحب وہاں آئے. رضا علی عابدی صاحب کی بات تھی، ان کی آواز تھی. تو میں نے ان کا ریڈیو کے لیے انٹرویو کیا، اور جب میں نے ان کو بتایا کہ دنیا میں سب سے پہلے میں نے جو آواز سنی تھی وہ آپ کی تھی، تو وہ بڑا ہنسے، کہنے لگے کہ میں نے آپ کو مسلمان کیا تھا. تو ریڈیو سے ایک تعلق جو ہے وہ تو جڑ چکا تھا والد صاحب کی وجہ سے. والد صاحب کہتے تھے کہ ریڈیو معلومات کا، علم کا، آگہی کا اور شعور کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. تو وہ نہ صرف خود ریڈیو سنتے تھے، بلکہ ہمیں بھی اپنے پاس بٹھا کے کہتے تھے کہ یہ چیزیں آپ سنیں، اور کل ان کے متعلق میں آپ سے سوالات کروں گا. یا کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی تھی ریڈیو، مختلف ریڈیوز پہ، کہ وہ کہتے تھے کہ ان پہ آپ کچھ لکھیں. تو شروع میں جب میرا ادب میں آنا ہوا، تو والد صاحب کے کہنے پہ یا ان کے ٹاپک دینے پہ میں نے کئی مضامین لکھ ڈالے جو بعد میں مختلف رسائل وغیرہ میں شائع ہوئے. تو تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں نے ریڈیو پاکستان جوائن کیا، اور وہاں بھی ایک اچھا اور خوشگوار ایکسپیرینس رہا کام کے حوالے سے. پھر مجھے شوق ہوا کہ کیوں نہ تصویر کی طرف میں آؤں. ٹیلی ویژن تو ایک بڑا میڈیا ہے، تو پھر ٹیلی ویژن میں، پاکستان ٹیلی ویژن میں آنے کا موقع ملا. تو یہاں آ کے میں نے جوائن کیا، اور یہاں ٹیلی ویژن میں میں نے تقریباً سارے جو فارمیٹس ہیں، پروگراموں کی فیلڈس ہیں، ان میں جو ہے وہ کام کیا. لیکن میری جو زیادہ تر دلچسپی رہی ہے وہ دستاویزی فلموں کی طرف ہے. تو سر آپ ڈاکیومنٹری کی طرف کیوں آئے؟ اس کی کوئی خاص وجہ؟ ڈاکیومنٹری جماعت شاید
بڑی ایک رچ فیلڈ ہے ایز کمپیئر ٹو ڈرامہ. جب میں نے پاکستان ٹیلی ویژن جوائن کیا تو میں نے سوچا کہ یہاں دستاویزی فلمیں بہت ہی کم بنتی ہیں, تو میرے لیے یہ بہتر ہوگا کہ اس فارمیٹ کو میں اڈاپٹ کروں. تو اس میں لوگوں سے جو انٹریکشن آپ کا ہوتا ہے وہ فرسٹ ہینڈ انٹریکشن ہوتا ہے, فوری ایک رابطہ ہوتا ہے, آپ ان کے مسائل سنتے ہیں, ان کی چیزیں شیئر کرتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں, یا جو بھی ان کے متعلق معاملات ہوتے ہیں وہ آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. تو ڈرامے میں تو ایک سماجی ایشو یا انفرادی ایشو کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے, لیکن آپ سماج کے کافی اسپیکٹس کو ڈاکیومنٹری کی صورت میں لا سکتے ہیں. مثلاً اس کو میں سمپلیفائی ایسے کروں کہ اگر کوئی محل ہے, اگر کوئی جھیل ہے, اگر کوئی پہاڑ ہے, یا اگر کوئی ایسا لینڈ مارک ہے, اس کو آپ ڈرامے میں نہیں لا سکتے, لیکن آپ اس کو ڈاکیومنٹری میں, دستاویزی فلم میں لا سکتے ہیں. تو ڈاکیومنٹری کا جو دامن ہے وہ بڑا کشادہ ہے. تو میں نے سوچا کہ میں اس فیلڈ میں کام کروں تاکہ ہمارا جو ایک رچ ہیریٹیج ہے اس کو میں ایکسپلور کروں. تو یہ بنیادی وجہ تھی ڈاکیومنٹری کی طرف آنے. اچھا, کن کن موضوعات پر آپ نے ڈاکیومنٹریز بنائی ہیں؟ ڈاکیومنٹری میں میں نے کئی سبجیکٹس کو سمونے کی کوشش کی, چونکہ یہ بہت بڑی وسیع فیلڈ ہے. تو ہمارا جو اسٹوڈیو سے باہر کا میدان ہے وہ بھی بڑا کشادہ ہے. تو میں نے سوچا کہ کافی چیزوں کو ہم ڈاکیومنٹری کی صورت میں کر سکتے ہیں. تو ڈاکیومنٹری کا میرا جو زیادہ فوکس تھا وہ سندھ کا کلچرل ہیریٹیج تھا, سندھ کی ہسٹری تھی, اور آرکیولوجیکل اسپاٹس تھے, رسومات تھیں, اور پہاڑ تھے, جھیلیں تھیں, لوگوں کا رہن سہن تھا. مطلب ایک ٹوٹلٹی کو میں نے ڈاکیومنٹری میں لانے کی کوشش کی. اور میری یہ بھی ایک کوشش رہی ان دستاویزی فلموں کی تیاری کے سلسلے میں کہ انٹچڈ سبجیکٹس کو میں نے کور کرنے کی صحیح کی. یعنی کہ سب سے پہلے میں نے یہ دیکھا کہ جو سبجیکٹس پہلے ہو چکے ہیں ان کو ٹچ نہ کیا جائے, جو نہیں ہوئے ہیں, تاکہ ایک قدم آدمی بڑھ سکے. میری یہ سوچ رہی ہے کہ اگر کوئی آپ سے پہلے 100 چیزیں کر چکا ہے تو آپ ان 100 چیزوں کے گرد نہ گھومیں, آپ 101 کریں, 102 کریں. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ایک قدم آگے بڑھاؤں اور لوگوں کو نئی چیزیں دیکھنے کا موقع دیا جائے. تو اس طرح میں نے کافی نئی چیزیں کی, اور تقریباً 200 کے قریب میں نے ڈاکیومنٹریز بنائے جن کو اچھی خاصی پذیرائی بھی ملی, اور کچھ تو مختلف اداروں میں سلیبس کے طور پہ پڑھائی جاتی ہیں, اور ان کا انگریزی میں بھی ٹرانسلیشن ہوا, اردو میں بھی ٹرانسلیشن ہوا. چونکہ یہ میں نے سندھی میں بنائی تھی, ایک میرا پروجیکٹ تھا سندھ سے دن کا, تو اس کو ہم نے میراث جاویداں کے نام سے اردو میں کیا, اور انگلش میں ہم نے کیا دی پریزنٹ آف دا پاسٹ. یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے اس بڑے ادارے میں رہتے ہوئے اپنے ایک رچ کلچرل ہیریٹیج کو ایکسپلور کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش کی. اچھا سر, آپ کافی عرصے سے اخبارات سے جڑے ہوئے ہیں, ایک روزنامے میں تو آپ باقاعدگی سے ہفتہ وار لکھ بھی رہے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی بہت لکھتے رہے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ صحافت کا بنیادی کام کیا ہے, اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ واقعی درست ہے کہ میں نے کئی اخباروں میں لکھا اور کافی عرصے تک لکھا. بڑی ایک جس طرح کہا جاتا ہے کہ ٹیچنگ ایک پروفیٹک پروفیشن ہے, تو صحافت کو بھی میں یہ کہوں گا کہ یہ پروفیٹک پروفیشن سے کسی طور پہ کم نہیں ہے. جہاں تک صحافت کی جو ذمہ داری ہے عملی حوالے سے, تو 2 چیزیں میرے خیال میں بنیادی اہمیت کی حامل ہیں. ایک یہ ہے کہ جو تاریخ کا عمل ہے اس سے مزاحمت یا اس سے احتجاج کرنے کی فرد میں ایک قوت پیدا کرنا, فرد میں اور پھر پورے سماج میں. یعنی کہ اگر کوئی چیز غلط ہو رہی ہے تو یہ صحافت کا ہی کام ہے, صحافت کی ہی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اس کو غلط بتائیں کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے. صحافت کا جو دوسرا منصب ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں میں اعتماد پیدا کرنا, اور لوگوں کو جو سماج میں ایونٹس ہیں, برائیاں ہیں, یا سماج کے جو منفی قوائف ہیں ان کے متعلق ایک شعوری آگاہی دینا کہ یہ چیز بری ہے, یہ غلط ہے. تو اگر صحافت لوگوں میں احتجاج کرنے کی قوت, مزاحم ہونے کی قوت اور اعتماد لوگوں کا مضبوط بنانے کی قوت رکھتی ہے, تو میرے خیال میں یہ سب سے بڑی جو ہے وہ صحافت کی ذمہ داری ہے.
ٹھیک ہے سر، یہ بات تو ہو گئی صحافت کی. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک صحافی کے لیے اس کے پروفیشن سے متعلق کیا رہنما اصول ہوتے ہیں؟ میں نے جہاں تک صحافت کے عملی تجربے کے بعد سمجھا ہے کہ ایک صحافی کیا رہنما اصول ہونے چاہیے. ظاہر ہے کہ سرٹین گائیڈنگ پرنسپلس ہوتے ہیں، سرٹین سیٹل ویلیوز ہوتے ہیں کوئی بھی کام کرنے کے حوالے سے. تو سب سے پہلے جو صحافی کی ایک خصوصیت ہے یا اس کا اصول ہونا چاہیے وہ ہے ٹروتھ، یعنی سچائی یا سچ ہے. سچ کو وہ ایکسپلور کرے اور سچ کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہر صورت میں منسلک رہے. اگر کوئی سچ کا ساتھ نہیں دیتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک سچا صحافی یا سماج کے حوالے سے بہتری کرنے والا جو ہے وہ فرد نہیں ہے. دوسرا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ ایکوریسی، یعنی کہ کون سی چیز کس طرح دینی ہے، مستند کتنی ہے. اکثر ایسے صحافی بھی ہوتے ہیں کہ ڈیسک پہ بیٹھ کے کوئی اسٹوری جو ہے وہ بناتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جب تک آدمی خود آبزرو نہیں کرتا ہے چیزوں کو، اس کو ایک سائنسی انداز میں کہتے ہیں امپیریکل آبزرویشن کی، یعنی فرسٹ ہینڈ آبزرویشن اگر کسی کا نہیں ہوتا تو میرے خیال میں وہ ایکوریٹ نیوز جو ہے وہ نہیں بن سکتی، ایکوریٹ اسٹوری نہیں بن سکتی. تو صحافی کا اس میدان میں موجود ہونا جہاں کوئی مطلب واقعہ ہو رہا ہے، جہاں کوئی مطلب کوئی ایونٹ ہو رہا ہے یا جو بھی چیز ہو رہی ہے اس کا موجود ہونا ضروری ہے تاکہ ایکوریسی اس کی جو ہے وہ بحال رہے، برقرار رہے. تیسرا جو ہے اصول وہ ہے ہیومنزم، یعنی کسی انسان کو جو ہے نا وہ ہارٹ نہیں کیا جائے کسی بھی طور پہ، اور انسان کو ایک پازیٹیوٹی کی طرف جو ہے آدمی مائل کرے. اس میں پھر اپنی ذات جو ہے وہ انوالو نہیں کرنی چاہیے کہ میرے یہ نظریات ہیں، میرے یہ عقائد ہیں، میرے یہ افکار ہیں. تو ان چیزوں سے ہٹ کے جو ہے نا وہ صحافی کو کردار ادا کرنا چاہیے. ان کو یہ بھی کرنا چاہیے کہ ان کے جو ذاتی انٹرسٹ ہیں، پولیٹیکل انٹرسٹ ہو سکتے ہیں، فائنینشیل انٹرسٹ ہو سکتے ہیں، تو ان کو جو ہے نا کوئی اتنی امپارٹنس جو ہے وہ نہیں دینی چاہیے، لیکن ہیومنزم سب سے جو ہے وہ اہم ہونا چاہیے. پازیٹیوٹی کی ایک مثال جو ہے وہ سمپل ایک ہے کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ مار کون رہا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ بچا کون رہا ہے. یہ ہے پازیٹیوٹی. لوگوں کو آپ یہ نہ دکھائیں کہ ماردار دکھائیں، لوگوں کو آپ نگیٹو ایک ٹریک پہ لے آئیں. یہ جو ہے نا وہ ہیومنزم کے بنیادی اصولوں کے منافی ہے. چوتھی بات جو میں سمجھ سکا ہوں لکھنے کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونا چاہیے. اگر آپ کسی ایک پروفیشن میں ہیں، پروفیشنلزم کو آپ نے کینلی اڈاپٹ کیا ہے، تو اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے کہ میں کیا غلط کر رہا ہوں، میں کیا درست کر رہا ہوں، اور میرا کوئی بھی عمل اگرچہ غلط ہے تو اس کے نتائج کیا ہو رہے ہیں. اور اس کے برعکس اگر وہ سچائی لکھ رہا ہے، سچائی کے ساتھ دے رہا ہے، تو اس کے نتائج بھی اس کو دیکھنے چاہیے کہ میرے اس لکھنے سے اور میری رپورٹنگ سے سماج میں کس طرح بہتری جو ہے وہ آئی ہوئی ہے. تو مطلب ایک سماج سدھارک کا جو ہے وہ کردار صحافی کا ہونا چاہیے. یہ چار جو رہنما اصول میرے ذہن میں ہیں، اگر صحافی ان پہ عمل کرے تو یقیناً جو ہے وہ معاشرے میں ان کا کردار جو ہے وہ کافی بہتر جانا جائے گا. ٹھیک ہے سر، اب ذرا بات کر لیتے ہیں میڈیا کی. سر، انسان کو میڈیا کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ انسان کو میڈیا کی ضرورت، آپ بھی ماشاءاللہ ماس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو انسان میں ابلاغ کی جو خواہش ہے نا وہ بڑی شدید ہوتی ہے. وہ کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہے اپنی تھاٹس، اپنے افکار، اور جو اس کے ذہن میں ہوتا ہے وہ بہر صورت وہ چاہتا ہے کہ اور لوگوں تک بھی پہنچے. تو آپ نے آرکیالوجی اور اینتھروپالوجی کے سبجیکٹس بھی تھوڑا سا اگر آپ کو دلچسپی ہے تو دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے وہ مصوری شروع کر دی، کیوز میں مصوری کرنا، یا پھر جو لینگویج تھی ان کی وہ پکٹوریل لینگویج تھی. ہم خدا کو بھی کہتے ہیں، بلکہ خدا کا ایک لقب ہے المصور، یعنی وہ مصوری کو جو ہے وہ بہت لائک کرتا ہے. تو یہ جو خواہش تھی وہ پکٹوریل صورت میں ہمارے سامنے آئی. تو یہ کہا جاتا ہے کہ مذاہب کا جو ارتقاء ہوا وہ بھی مطلب ویول صورت میں ہوا، تصاویری صورت میں ہوا. لوگ بتوں کو، یہ بت یا تصویری ویول جو ہے وہ شیپ ہے،
لیکن بعد میں جب انسان ارتقاء کے ایک اونچے مرحلے پہ آیا تو ان کو ضرورت ہوئی کہ ان کی کمیونیکیشن، ان کے خیالات، افکارات کافی لوگوں تک پہنچیں. تو بعد میں اخبارات ہوئے، پھر ریڈیو ہوا، 19ویں صدی کی بلکہ 20ویں صدی کی چوتھی دہائی میں ٹیلی ویژن بھی ہوا، اور آج کل الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا یا جو سوشل میڈیا ہے یا جس کو ہم انٹریکٹیو میڈیا بھی کہتے ہیں، وہ بڑی جو ہے ایک قوت رکھ چکی ہے، اور اس قوت نے دنیا کو ایک گلوبل ولیج کی صورت میں آ کر اکٹھا کیا ہے. تو بنیادی جو ضرورت ہے انسان کی وہ ہے اپنی سوچ کا ابلاغ، اور اس کے تحت جو ہے وہ میڈیا کی ضرورت جو ہے انسان کو محسوس ہوئی. سر، لوگ تو میڈیا کے منفی کردار کی بات کرتے ہیں. یقیناً ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں، مثبت منفی دونوں. آپ یہ بتائیں کہ میڈیا کی مثبت کردار کتنا اہم رہا ہے پاکستان میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا کردار جو ہے خاص طور پر ہماری جو ایمرجنگ سوسائٹیز ہیں بڑا اہم ہے، کیونکہ الٹریٹ سوسائٹی میں ایک پڑھے لکھے میڈیم کا جو کردار ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے، اور لوگوں کی سوچ کو، ان کے افکار کو، ان کا جو طرز زندگی ہے ان کو چینج کرنے میں میڈیا کا بڑا اہم کردار ہے. تو یہاں جو صورتحال ہے اس میں لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ میڈیا ایک گائیڈنگ ٹول ہے، وہ کسی حد تک جو ہے وہ درست بھی ہے. ہم دیکھیں کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے میں رہن سہن ہے، طب ہے، صحت ہے، خوراک ہے، فیشن ہے، اسپورٹس ہیں، کھیل ہیں، بچوں کے پروگرام ہیں، انٹرٹینمنٹ ہے. تو ان ساری چیزوں میں میڈیا نے جو ہے نا وہ ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں، نو ڈاؤٹ ہماری سوسائٹی جو ہے ایک ٹرانزیشنل فیز سے گزر رہی ہے، اور سوسائٹی کو اب فکری طور پہ اور سماجی حوالے سے بلند ہونے میں کافی ٹائم لگے گا، لیکن اس بلندی میں پہنچانے کا جو ایک عمل ہے، اس عمل میں جو ہے ایک اہم کردار وہ میڈیا کا بھی ہے. آج کے دور میں میڈیا کو ایجنڈا سیکٹر بھی کہا جاتا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ جی بالکل، میں یہی کہوں گا کہ میڈیا کا جو کردار ہے وہ ایجنڈا سیکٹر کے حوالے سے بھی بڑا اہم ہے. دیکھیں، آج کے دور میں کوئی کسی بھی سطح پہ کوئی چیز جو ہے وہ سیکریٹ نہیں رہی. حکومت کے معاملات ہوں، معاشرے کے معاملات ہوں، گڈ گورننس کی چیزیں، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ بالکل ایکسپوز ہو کے لوگوں تک پہنچی ہیں. تو لوگوں نے ان کو ریئیکٹ کیا ہے، اور وہ ریئیکشن جو ڈیولپ کرنے میں میڈیا کا کردار ہے وہ ثانوی قطعی طور پہ نہیں ہے. اوپینین میکنگ کے حوالے سے اور لوگوں کو ایک شعور دینا اپنے مسائل کے حوالے سے، حکومت جو بہتر کر رہی ہے اس حوالے سے ایجوکیٹ کرنا، حکومت جو غلط کر رہی ہے، سماج میں جو کچھ غلط ہو رہا ہے اس کی آگہی جو ہے وہ میڈیا ہی دیتی ہے. یعنی ایک ایجنڈا سیٹ کر کے لوگوں کو دیتی ہے کہ آپ کے حق میں یہ بہتر ہے اور آپ کے حق میں یہ بہتر نہیں ہے. تو میڈیا کا اس حوالے سے جو ہے نا وہ اہم رول ہے، اس سے ہم قطعی بھی انکار نہیں کر سکتے. سر، اب ذرا بات ہو جائے میڈیا کے منفی کردار پر. ظاہر ہے ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، منفی بھی اور مثبت بھی. تو میڈیا کا جو منفی کردار ہے اس کو بھی قطعی طور پہ ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. ایک انٹرسٹنگ بات آپ کو میں بتاؤں کہ پچھلے دنوں کسی دوست نے فیس بک پہ ایک پوسٹ جو ہے وہ شیئر کی. اس میں لندن کی ایک خاتون ہیں، انہوں نے فیس بک پہ کچھ رکھا، کوئی اسٹیٹس رکھا، کوئی ٹیکسٹ رکھا کہ میں ان چوروں کی بے حد شکر گزار ہوں جو میرا ٹی وی سیٹ میری غیر موجودگی میں میرے فلیٹ سے چوری کر گئے. اب ان کو میں گزارش کرتی ہوں کہ وہ مجھے واپس نہ دیں، کیونکہ ٹیلی ویژن جانے کے بعد مجھے بڑا ذہنی سکون جو ہے وہ ملا ہے، میں اس سکون کو جو ہے نا کھونا نہیں چاہتی. تو یہ ایک انفرادی سوچ ہے، لیکن میڈیا کا کردار ہے وہ ایک پروڈیوسر کا کردار ہے. آپ تھاٹ کو پروڈیوس کرتے ہیں، آپ تھاٹ کو گورن کرتے ہیں. تو اب میڈیا کا جو کردار رہا ہے نا وہ ایک مطلب کنزیومرزم کی طرف جو ہے، ایڈورٹائزمنٹ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اور لوگوں کو اس طرح مطلب ٹریک پہ لانا، اور اس ٹریک پہ آنے کے بعد لوگوں میں ایک سماجی اور معاشی حوالے سے جو ہے وہ ایک فرسٹریشن جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی ہے. تو ایک اسٹیٹس کے حوالے سے دوڑ لگ گئی ہے ہمارے معاشرے میں، جو کہ ہماری تہذیبی اور ثقافتی روایات ہیں، اقدار ہیں، ان کے
कतई मुनाफी है। सर, मीडिया के हवाले से आपसे बहुत तफसीली बात हुई। अब आखिर में एक सवाल कि आपके ख्याल में मीडिया की जिम्मेदारियाँ क्या होनी चाहिए? मीडिया की ज़िम्मेदारियों के हवाले से हम अपनी गुफ्तगू में थोड़ी बहुत बात कर चुके हैं। एक मुझे हदीस याद आ रही है, गालिबन सही मुस्लिम की हदीस है कि अगर आपके बोलने से या आपके लिखने से कोई आदमी राह हिदायत पाता है तो ये आपके हक़ में बहुत बेहतर है। तो मेरा ख़्याल है कि मीडिया की सबसे ज़िम्मेदारी अहम जो है वो ये है कि आप लोगों को राइट पाथ जो है, एक सीधा रास्ता है, उस पे लाएं ताकि समाज में एक जो है वहदत पैदा हो और मस्बत जो अंदाज़ फ़िक्र हो वो पैदा हो, लोगों में एक इंटरेक्शन हो, लोगों में अपने आप को समझने का एक रुझान हो। वरना देखने में ये आया है कि सोशल मीडिया ने या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसने लोगों को अलग कर दिया है। तो अब मीडिया का ये भी किरदार है कि वो ख़ुद को अकाउंटेबल समझे और रिस्पॉन्सिबल भी समझे ताकि लोग जो हैं वो आपस में घुल मिल के रहें, उनका जो एक सोशल इंटरेक्शन हो वो मजबूत बुनियादों पे हो। गुलाम मुस्तफ़ा सोलंकी साहब, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमें दिया। थैंक यू। जी दोस्तों, आपने इंटरव्यू मुलाहिज़ा फरमाया। मेरी तरह आपके इल्म में भी इजाफा हुआ होगा कि सहाफ़त और अदब में गुलाम मुस्तफ़ा सोलंकी साहब की जो काविशें रही हैं उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस इंटरव्यू के साथ ही आप अपने मेज़बान जमाल शाहिद को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट किसी इंटरव्यू में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। आपका बहुत शुक्रिया।